بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگلی حدیث ہے، عن جریج جابر بن سلیم قال اتیت المدینہ فرأیت رجلا یصدر الناس عن رأیی۔ حضرت ابی جابر بن سلیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں مدینہ آیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یقول شیئا، وہ کوئی بات نہیں کہتے، الا صدروا عنہ، مگر لوگ ان کی بات قبول کر لیتے ہیں۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، ابو جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ قلت علیک السلام یا رسول اللہ مرتین، میں نے 2 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام، تم نہ کہو علیک السلام۔ علیک السلام تحیۃ المیت، علیک السلام کہنا یہ مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ قل السلام علیکہ، تم کہو السلام علیکہ۔ قلت، میں نے پوچھا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال انا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، الذی ان اصابک ضر، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، فدعوتہ، پھر آپ اس سے دعا کریں، کشفہ عنک، وہ آپ سے مصیبت کو دور کر دے گا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اگر تمہیں کوئی قحط پہنچ جائے، فدعوتہ، پھر آپ اس اللہ سے دعا کریں، أَنبَتَهَا لَكَ، وہ آپ کے لیے غلہ پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ كَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ، اور اگر آپ ہوں کسی جنگل یا صحرا میں، فَزَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، پھر آپ کی سواری گم ہو جائے، فدعوتہ، آپ اس سے دعا کریں، رَدَّهَا عَلَيْكَ، وہ آپ کی سواری آپ تک واپس پہنچا دے گا۔ قلت، میں نے کہا اعہد الیہ، یہ مجھ سے کوئی معاہدہ کیجئے، یہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا کہ لا تسبن احدا، کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ قال، وہ راوی کہتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاة، میں نے اس کے بعد گالی نہیں دی کسی آزاد کو، ولا عبدا، نہ غلام کو، ولا بعیرا، نہ اونٹ کو، اور ولا شاطن، اور نہ ہی بکری کو، کسی کو گالی اس کے بعد نہیں دی۔ قال، حضور نے فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف، اور تم کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھنا۔ وان تکلم اخاک وانت منبسط الیہ وجہک، اور آپ اپنے بھائی سے بات کرنا اس حال میں کہ آپ کا اس کی طرف چہرہ خوشی سے پھیلائے ہوئے ہو، مسکرا رہا ہو آپ کا چہرہ۔ ان ذالک من المعروف، بے شک یہ بھی نیکی ہے۔ ورفع ازارک الی نصف الساق، اور بلند رکھنا آپ کا اپنا ازار آدھی پنڈلی تک، نصف آدھی الساق پنڈلی۔ فإن ابیت، اگر تم انکار کرو، ایسا نہ کر سکو، فإلی الکعبین، تو ٹخنوں تک رکھنا۔ وإیاک واسبال الازار، وإیاک، خود کو بچانا، اسبال لٹکانے سے، الازار، ازار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا۔ فإنہا من المخیلہ، بے شک یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وإن اللہ لا يحب المخیلہ، اور بے شک اللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ وإن امرؤ، اگر کوئی شخص شتمک، آپ کو گالی دے یا برا کہے، وعیرک، اور آپ کو عار دلائے، بما، اس بات کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے، یعلم فیک، جو جانتا ہے آپ کے بارے میں، فلا تعیرہ، تو آپ اس کو عار نہ دلانا، بما تعلم فیہ، اس چیز کا حوالہ دے کر جو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ فإنما وبال ذلک علیہ، بے شک اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا، اور میں یہ کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں کچھ جاننے کے لیے، معلومات دینے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کے پاس طالب بن کے کچھ سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ شخصیت بتا دیتی ہیں لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، جو بات نکلتی ہے دل و جان سے، تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو وہ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا لوگوں سے، بھئی یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر میں نے آپ کے پاس آئے، کہا علیک السلام، 2 مرتبہ کہا علیک السلام، علیک السلام، تو اسلام کرنے کا غلط طریقہ تھا۔ حضور نے ادب سکھایا، فرمایا کہ بھی علیک السلام جو ہے نا، مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔
تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کہو السلام علیکہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب باتوں کی بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور آدمی کو اصلاح کی بہت ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ وہ ذات ہے، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ مصیبت آپ سے دور کر دیں گے۔ اگر کبھی آپ کے ہاں قحط پڑ جائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ غلہ فصل آپ کے لیے پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ اس جنگل میں ہو یا میدان میں ہو بیابان میں ہو، وہاں آپ کی سواری گم ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یا اللہ میری سواری مجھے واپس عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سواری آپ تک واپس پہنچا دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذرا خوش ہوئے، حضور سے مانوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی عادت یہ تھی، یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی غلام کو، آزاد کو، اونٹ کو، بکری کو، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ انسان کو نہ جانور کو۔ تو ہمارا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی دین کی بات سن لیں، اللہ کی بات، رسول کی بات، عمل کریں، اس پہ زندگی بھر عمل کریں۔ ایک دفعہ حضور سے نصیحت سنی، ذہن نشین کر لی، پوری زندگی عمل کیا، کسی کو گالی نہیں دی۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا۔ یہ بھی اہم نصیحت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نفلیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یا آپ نے 10 کا خیرات کی اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، کسی بندہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور یہ کام خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو اکثر خود نیک اعمال نہیں کرتے۔ تو وہ جب کوئی خاص عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل تو کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو کہ اصل کام نہیں ہے۔ تو بندہ کسی نیکی کو معمولی حقیر نہ سمجھے، کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کو حقیر نہ سمجھے کہ چھوٹے سے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا کبھی نہ کہیں۔ حضور نے نصیحت کی۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جب بھی کسی اپنے بھائی سے، انسان سے ملو تو مسکرا کر ملنا، یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی مسکرا کے ملے، منہ بنا کے نہ ملے۔ خاص طور پہ جس آدمی کو اللہ نے تھوڑا سا ذرا پیسہ دے دیا ہے یا کوئی عہدہ دے دیا ہے، اکثر ایسے لوگ اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے، کم پیسے والوں سے، کم عہدے والوں سے مسکرا کے نہیں ملتے، منہ بنا کے ملتے ہیں، دوسری طرف منہ کر کے ایسے سلام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے یہ دیکھتے نہیں ان کی طرف۔ تو یہ بھی مسلمان کا مقام ہے، اس کا ادب کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، آدمی اس کی طرف دیکھے، توجہ سے اس کی بات سنیں اور مسکرا کے ملے اس سے۔ اور اگلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اپنی شلوار، اپنا تہبند رکھنا آدھی پنڈلی تک، اگر اتنا نہ رکھ سکو تو کم سے کم ٹخنے سے اوپر رکھنا، اس لیے کہ شلوار کو یا تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کس تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے ایک صورت بیان کی ہے اس کی، یہ بعض لوگ نیچے رکھتے ہیں فیشن کی وجہ سے، بعض رکھتے ہیں غفلت سستی کی وجہ سے، بعض رکھتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ جو جس کی تکبر کی نیت ہے وہ گناہ گار ہوگا اور وہ حرام کام میں مبتلا ہوگا، اور جو رکھتا ہے فیشن کی وجہ سے تو بھی گناہ گار ہے، اس سے کم درجے گناہ گار ہے۔ دوسرا آدمی اس کا پیٹ بڑا ہے، شلوار نیچے آ جاتی ہے ڈھلک کے، اسی کوئی نہ فیشن کی نیت ہے نہ تکبر کی نیت ہے، تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس سے گناہ نہیں ہوگا، اسے غفلت دور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں ہیں اس کی، اور ہر مسئلے کی تقریباً یہی صورت حال ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہر صورت میں ناجائز نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ، کوئی کام ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ بہت سے کاموں کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کام کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اور وہ کرتا ہے یا اس سے ہو جاتا ہے۔ کس سے اگر ہو جاتا ہے وہ کام، اس کی نیت نہیں ہے تو اس سے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی قرآن شریف لے کے جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ چھوڑے قرآن نیچے گر گیا، گناہ ہوگا اسے؟ نہیں، اس نے گرایا نہیں، اس سے گرا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے معاذ اللہ کو جو قرآن کریم لے کے پھینک دے، وہ گناہ گار ہوگا، شدید و گستاخ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے پوچھا جائے گا بھی آپ نے کس نیت سے پھینکی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا قرآن کریم، میں سمجھوں شاید انگریزی کتاب ہے، تو اس سے گناہ بھی نہیں ہوگا، غلط فہمی ہوگی اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، کتاب کوئی بھی نہیں پھینکنی چاہیے۔ تو بہرحال ہر مسئلے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم بات ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کسی عیب کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو جانتا ہے، آپ کو یاد دلا کے شرمندہ کرے، عار دلائے کہ تم وہی نہیں ہو جس نے چوری کی تھی،
تم وہ ہو جن سے فلاں گناہ ہوا تھا، تو عار دلائے، اور آپ کو بھی اس کا گناہ کوئی عیب پتہ ہو کہ اس نے بھی گناہ کیا تھا، تو آپ اسے عار نہ دلانا، آپ اسے عار نہ دلانا۔ اس نے جو آپ کو عار دلائی، شرمندہ کیا، اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو ہمیں چھڑے گا انجام قیامت ہوگی، ایسے ہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اگر کوئی ایک سنائے گا ہم 6 سنائیں گے اسے، کہ ہم سے چھڑے گا تو پتہ چل جائے گا اسے کہ کس سے پنگا لیا تھا میں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیکھو منع کر رہے ہیں۔ خاندانوں میں یہی ہو رہا ہے نا، خاندانوں میں، معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ جو آدمی کسی کو معمولی سی تکلیف پہنچائے، دوسرا آدمی اس پہ ظلم و ستم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی تمہیں عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، کوئی عیب یاد دلا کے، گناہ یاد دلا کے، تم اسے عار نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے، سیکھے، فیعمل بہن، پھر ان پر خود عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ سکھا دے اس شخص کو جو ان پر عمل کرے۔ قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ، میں یہ کلمات اب سیکھوں گا، خود عمل کروں گا، آگے سکھاؤں گا۔ فاخذ بیدی، تو نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 باتیں شمار فرمائی، فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، بہت اہم جملے ہیں یہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن، تم بن جاؤ گے، اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تقسیم کر کے آپ کو دے دیا، تکن، تم ہو جاؤ گے اغنی الناس، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار، واحسن الی جارک، اور اچھا سلوک کرو اپنے اس پڑوسی سے، تکن مؤمنا، تم مومن بن جاؤ گے، واحب للناس ما تحب لنفسک، اور تم پسند کرو لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے، ولا تکثر الضحک، اور تم زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم تمام حرام کاموں، حرام چیزوں، حرام باتوں کو چھوڑ دو، تم اللہ کے ہاں سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ نفل پڑھنے سے، زیادہ تسبیحات کرنے سے، زیادہ تلاوت کرنے سے بندہ عبادت گزار شمار نہیں ہوتا اگر وہ حرام کام نہیں چھوڑتا۔ دوسرا آدمی ہے جو فرض واجب کام کرتا ہے، گناہ بھی نہیں کرتا، نہ کسی کی چغلی کرتا، نہ غیبت کرتا، نہ بدنظری کرتا، نہ کان سے غلط باتیں سنتا ہے، لیکن وہ فرض نماز پڑھتا ہے، بس فرض کام، فرض عبادت کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا آدمی اللہ کے سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کس کا فیصلہ یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ تاثر ہے کہ آدمی ڈٹ کے گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ نفل پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جو اللہ نے تقسیم کر کے آپ کو دے دیا، جیسے جتنی دولت، جیسی ملازمت، کپڑے، جوتا، کھانے پینے کا سامان، رزق، مکان، جتنا آپ کو ملا ہوا اللہ نے دے دیا نا، اس پہ راضی رہو کہ میں اس پہ خوش ہوں، میں راضی ہوں، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اصل جو مالدار اس تعلق دل سے ہے، آدمی خود مطمئن ہے اپنی حالت پہ، وہ مالدار ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، کہتے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں، تو وہ غریب ہی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تو تم واقعی صحیح معنی مومن بن جاؤ گے۔ جو بندہ پڑوسیوں سے لڑتا جھگڑتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، تو صحیح معنی مومن نہیں ہے۔ اور اگلی چوتھی بات یہ فرمایا کہ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے انسان کیا پسند کرتا ہے؟ اچھے اخلاق پسند کرتا ہے، لوگ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے جواب دیں، مجھ سے سچ بولیں، دیانتداری سے پیش آئیں، بددیانتی ہوئی نہ کرے، مجھے دھوکہ نہ دے، مجھ پہ کوئی ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ تو آدمی لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، سچ بولے، ادب احترام سے پیش آئے، بدتمیزی کسی سے نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ اگر یہ کر لو گے پھر تم صحیح معنی مسلمان بنو گے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کثرت سے زیادہ نہ ہنسا کرو۔ جو آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل اس کا مر جاتا ہے، پھر اس کے نیک اعمال سے نفرت ہو جاتی ہے اور برے اعمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، ہو سکے تو اس حدیث کو حفظ کر لو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس واحسن الی جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ حفظ کر لو اور ہمیشہ اس کو پڑھا کریں تاکہ عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔